بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے: اے بندو، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دن کو مکمل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور ہم نے اسلام کو تمہارا دین مذہب بننے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کو پسند فرما لیا۔ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے کامل ہونے کی بھی خبر دی ہے، یعنی کہ وہ کمپلیٹ دین ہے، اس کی بھی ہمیں خبر مل چکی ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے، اس کو کامل بھی کر دیا ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ جس شخص کے پاس یہ نعمت ہوگی، اسلام جیسی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھو، نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو دنیا کی نعمت ہے، جیسے کہ کھانا پینا، مال دولت، عزت، مکان، جائیداد وغیرہ۔ ان نعمتوں کا فائدہ صرف دنیا میں ہی حاصل ہوتا ہے، اور ان کے فائدوں کی ایک حد ہوتی ہے۔ دوسری نعمت ہوتی ہے آخرت کی نعمت۔ ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوگے، اور ان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، جیسے کہ جنت کا ملنا، حوروں کا ملنا، دودھ وغیرہ، نہروں کا ملنا، قسم قسم کی راحتیں، لذتیں حاصل ہونا، کوئی ٹینشن نہیں، کسی قسم کا سٹریس نہ ہونا وغیرہ۔ دنیا میں چاہے کتنی ہی بڑی خوشی ہو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیفیں آ ہی جاتی ہے، مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ دیکھو، دنیا کی نعمتیں دو چار دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ان میں نقصان آ ہی جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ دیکھو، کھانا ایک نعمت ہے، مگر اس میں کتنی تکلیف اور محنت ہے کہ زمین میں پہلے کماؤ، پھر بیج ڈالو، پھر اناج ڈالو، پھر بعد میں اسے پیسو، پھر گوندو، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ۔ یہ تو کھانے سے پہلے کی تکلیفیں ہیں، اور کھانے میں اور اس کے بعد بھی کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، جیسے کہ کبھی مرچی زیادہ ہو گئی، کبھی نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کھانا کچا رہ گیا، کبھی کھانا کھانے کے بعد پیٹ خراب ہو گیا، کبھی قبض کی بیماری ہو گئی، ہاضمہ خراب ہو گیا، تو پھر ڈاکٹر اور حکیموں کے چکر لگاؤ۔ دیکھ لو، دنیا کی ایک کھانے کی کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوتی ہے، اور آخرت کی نعمتیں جب ملے گی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور نہ ان میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ جنت میں خوشی ہی خوشی رہے گی، وہاں جو چاہے گا وہی ہوگا۔ جو جنت میں کوئی پھل کھانے کا دل اسے چاہے گا تو وہ اسے توڑے گا اور کھائے گا، جیسے وہ پھل کو توڑے گا تو اس میں سے ایک حور نکلے گی اور کہے گی السلام علیکم۔ ایک تو پھل تو مل گیا، اور دوسرا مفت میں حور بھی ہاتھ لگ گئی۔ غرض یہ کہ جنت میں عجیب عجیب حالتیں ہوگی، جنت میں جتنا دل چاہے گا اتنا کھائیں گے، پھر بھی اتنا ہی مزہ آئے گا جتنا پہلی بار کھانے پر مزہ آئے گا۔ نہ وہاں پیشاب ہوگی، نہ پاخانہ ہوگا، نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی، نہ پیٹ خراب ہونے کا ڈر ہوگا۔ اور دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہمیشہ کھایا جائے تو پھر اس میں مزہ نہیں آتا، یا تو پھر کوئی مرض ہی ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو کبھی کوئی نہیں ملتی۔ اب خود ہی سمجھ لو کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں یا آخرت کی، اور جنت کی نعمتیں اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی بھی طرح حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا اور مسلمان ہونا جنت کے نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے۔ اب وہ نعمتیں بھی ایسی پائیدار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے خاک بھی نہیں۔ اب معلوم ہوا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت کی بات ہے۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔